ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 کی NCERT کی اردو لٹریچر کی جو 4 کتابیں ہیں اور اس کا انڈیکس ہے اس کو ہم کور کرنے والے ہیں۔ تو پہلی کتاب ہے گلستان ادب، اور اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ خط والا حصہ ہے۔ مرزا غالب نے اپنے دوست منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھا ہے، اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے۔ پہلا خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام اور دوسرا خط منشی نبی بخش حقیر کے نام، اور تنقیدی مضمون میں ہے خوجی ایک مطالعہ۔ یہ احتشام حسین کا ہے، یعنی یہ مضمون تو ہے لیکن تنقیدی مضمون ہے۔ اور دوسرا ہے امراؤ جان ادا، یہ خورشید الاسلام کا تنقیدی مضمون ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ امراؤ جان ادا یہ ایک ناول بھی ہے، اور یہاں پر جو شامل نصاب ہے امراؤ جان ادا یہ تنقیدی مضمون ہے۔ تو اگر اس طرح کا سوال آتا ہے تو آپ وہاں دیکھیں گے ایک ہی آپشن دیا رہے گا، یا تو خورشید الاسلام کا نام رہے گا یا جو امراؤ جان ادا ناول ہے اس کے جو مصنف ہے مرزا ہادی رسوا ان کا نام رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے مختصر افسانہ یا افسانہ۔ اس میں جو پہلا افسانہ ہے لمحے، یہ بلونت سنگھ کا ہے۔ فوٹوگرافر یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ بجو کا یہ سریندر پرکاش کا ہے۔ سکون کی نیند یہ اقبال مجید کا ہے۔ اور سکون کی نیند یہ تو پوچھا بھی گیا ہے، جب آپ CUET کا گزشتہ سالوں کا پیپر دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ سکون کی نیند یہ پوچھا گیا کن کا افسانہ ہے۔ میں وہ، یہ شفیع جاوید کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے روشنائی۔ روشنائی یہ سجاد ظہیر کا لکھا ہوا ہے۔ آپ بیتی یا کہہ لیں خود نوشت، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا لکھا ہوا آپ بیتی ہے یا خود نوشت ہے۔ پودے یہ کرشن چندر کا ہے، یہ صنفی اعتبار سے رپوتاز ہے اور یہ بھی پوچھا گیا۔ خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے مچھر۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، یہ طنز و مزاح ہے، انشائیہ ہے کنہیا لال کپور کا۔ زرد پتوں کی بہار، یہ سفرنامہ ہے رام لال کا۔ کلیم الدین احمد، یہ اس نام سے خاکہ ہے اور یہ خاکہ لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ غزل کو رہنے دینا ہے اور نیچے آنا ہے۔ یہ نظم والا حصے میں پہلی جو نظم ہے وہ ہے غور غریبہ، یہ نظم طبع طبائی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ روح اردی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، علامہ اقبال کی۔ ارتقاء یہ جمیل مظہری کی نظم ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو یہ نون میم راشد کی نظم ہے۔ اور ملک بے سحر و شام یہ عمیق حنفی کی نظم ہے۔ اور یاد نگر شفیق فاطمہ شیرہ کی نظم ہے۔ علی سردار جعفری کی نظم ہے وقت کا ترانہ۔ تو اس میں یہ والی نظم، پھر یہ نظم اور یہ نظم، یہ CUET کے سوالیہ پرچے میں آپ دیکھیں گے کہ پوچھا گیا کہ یہ کن کی نظم ہے اور صنفی اعتبار سے کیا ہے، اس طرح کے سوال پوچھے گئے۔ تیسری کتاب ہے دھنک۔ اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے افسانہ، 3 سوال۔ یہ دوسری زبان میں یہ افسانہ تھا، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لیو ٹالسٹائی کا۔ اور 3 سوال سے اوپر عقل بری یا بھینس، یہ بھی افسانہ ہے لیکن اس کے مصنف نامعلوم ہے، لیکن اس کو بھی افسانے کے زمرے میں رکھا گیا۔ بوڑھی کاکی یہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے مرزا ظاہر داربیگ، یہ ڈپٹی نذیر احمد نے ایک ناول لکھا تھا اس سے ماخوذ ہے۔ اور سب شکن بٹیر یہ پنڈت رتن ناشر شار کی لکھی ہوئی جو ناول ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہے انشائیہ۔ انشائیہ میں پہلا انشائیہ ہے چڑیا چڑیے کی کہانی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا انشائیہ ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد ہے خاکہ، یہ خاکہ کا نام ہے چچی، اس کے مصنف ہے اسلم پرویز۔ سفرنامہ ہے دیار حبیب،
یہ صالحہ عابد حسین کا لکھا ہوا سفر نامہ۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ، یہ مرزا غالب ابراہیم یوسف کا ڈرامہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے مضمون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو، یہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اور یہ کتاب ہے خیابان اردو، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ناول سے شروع ہے۔ تو پہلا ناول ہے بیوہ، یہ منشی پریم چند کا ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی، یہ آغا حشر کاشمیری کی لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے یہودی کی لڑکی، یہ آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اور کہانیاں یا آپ افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلر کی موت، یہ روسی زبان میں تھا اور اس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور روسی زبان میں چیخف نے اس کو لکھا تھا۔ اور جنم دن، یہ ویکوم محمد بشیر نے لکھا تھا، یہ ملیالم زبان میں تھی یہ کہانی، اور اس کو ترجمہ کیا ہے ضیاء الرحمن صدیقی نے۔ اور جلتی جھاڑی، یہ افسانہ ہے نرمل ورما کا، اور یہ کس زبان میں تھی یہ کہانی؟ ہندی زبان میں۔ پطرس بخاری کا لکھا ہوا مرحوم کی یاد میں، یہ صنفی اعتبار سے انشائیہ ہے۔ اور آخری کتاب جو ہے وہ ہے نئی آواز، اس میں پہلے چیپٹر کو چھوڑ دیں، دوسرا چیپٹر دیکھیں دعوت، یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے گاؤں کی لاج، یہ افسانہ ہے علی عباس حسینی کا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے بے مثال گلوکارہ لتا منگیشکر، یہ لتا منگیشکر پر لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو کمار گندھرو نے لکھا۔ پانچویں نمبر پہ ہے جاپان، جو ستمبر کا چاند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ صنفی اعتبار سے سفر نامہ ہے، اور یہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا۔ چھٹے نمبر پہ چچا چھکن نے خط لکھا، یہ مزاحیہ مضمون ہے سید امتیاز علی تاج کا۔ ساتویں نمبر پہ ہے ذرا فون کر لوں، یہ انشائیہ ہے ابن انشا کا۔ آٹھویں نمبر پہ ایک خط ہے جو مرزا غالب نے لکھا ہے۔ نویں نمبر پہ ہے بڑے بول کا سر نیچا، یہ اعظم کریوی کا افسانہ ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے پھول والوں کی سیر، یہ مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے آگرہ بازار، یہ ڈرامہ ہے حبیب تنویر کا۔ اور 12ویں نمبر پہ ہے ایک گدھے کی سرگزشت، یہ ناول ہے کرشن چندر کا، اور یہ بھی پوچھا گیا 12ویں نمبر پہ جو ہے، اس کو بھی آپ گزشتہ سالوں کے پرچوں میں دیکھ سکیں گے۔ 14ویں نمبر پہ ہے پھول مالا، یہ نظم ہے برج نارائن چکبست کی۔ 15ویں نمبر پہ ہے پرچھائیاں، یہ بھی نظم ہے اور طویل نظم ہے، یہ ساحل لدھیانوی کی۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں جو 12ویں کلاس کی 4 کتابیں تھیں اردو لٹریچر سے ریلیٹڈ، اس کا انڈیکس ہم نے دیکھ لیا، اور یہ کافی اہم ہے، اور اس سے آپ کو تقریباً 20 سے 25 سوالات مل ہی جائیں گے۔ تو آپ اس کو نظر انداز نہ کریں اور بڑھیا سے ازبر کر لیں، اس کو ایک دم اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کا کوئی سوال بھی نہ چھوٹے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔